یہ بھی روایتیں بالکل جعلی ہیں جی. وہ 3 جھنڈے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور ایک آتا ہے جی وہ مشرق سے مغرب تک تھا جھنڈا، دوسرا کعبے کی چھت پہ تھا، تیسرا نبی علیہ السلام کے گھر کی چھت کے اوپر. کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں اور دنیا کی سیرت النبی کی کتاب، آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا لیں، ابن شام اٹھا لیں، کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے ناظرین، ابھی آپ نے مرزا جہلمی کا کلپ سماعت کیا. یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو 3 جھنڈے لگے، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر، ایک مشرق پہ، ایک مغرب میں، یہ جو 3 جھنڈوں والی روایت ہے یہ دنیا کی کسی بھی سیرت کی کتاب میں موجود نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ فلاں سیرت کی کتاب میں موجود ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر ضعیف بھی ہو تو محدثین کی اس پہ تصریح موجود ہے کہ فضائل کے معاملہ میں ضعیف احادیث جو ہیں وہ بھی قابل قبول ہوتی ہیں. لیکن یہ یہاں پہ سرے سے انکار کر رہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی سیرت کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ جو 3 جھنڈے لگے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مرزے نے تمام سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ بالکل نہیں کیا. دوسری بات کہ کیا اب اس کو غیب کا علم ہے یا الہام ہوا ہے؟ نہ بھائی اس کو غیب کا علم ہے اور نہ ہی اس کو الہام ہوا ہے. یہ اس کی کمزور ترین تحقیق ہے، اس کی کمزور ترین تحقیق ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جھنڈوں والی روایت ہے ہی کہیں نہیں. یہ کہیں بھی موجود نہیں، کسی بھی سیرت کی کتاب میں موجود نہیں ہے. تو اس حوالہ سے سب سے پہلے تو میں وہ روایت پڑھتا ہوں، پھر اس کے حوالہ سے جو دلائل ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر، ایک حضور السلام کی ولادت کے موقع پہ، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں. یہ روایت ہے. اب اس روایت کو کس کس نے نقل کیا؟ سب سے پہلے یہ مدارج النبوہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ، آپ کی یہ کتاب ہے. اور آپ وہ عظیم پرسنالٹی ہیں، آپ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے فیضان کو عام کیا ہے. محدث ہے، شیخ ہیں، سبھی ان کو مانتے ہیں. بلکہ یہ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ ہے. ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم امام کہتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں یہ اماموں پارٹی ہے، یہ اماموں کی بات ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ یہ امام ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں یہ جتنے بھی امام ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ہیں. امام بخاری الرحمہ آپ بھی امام ہیں، آپ بھی ہمارے. امام نسائی الرحمہ آپ بھی ہمارے ہیں کیونکہ وہ بھی امام ہے. امام مسلم بھی، اس کے علاوہ دیگر جو ائمہ احادیث ہیں وہ سب کے سب امام ہیں، وہ سارے ہمارے ہیں. ائمہ جو فقہا ہے، ائمہ فقہا ہے، یہ بھی سارے کے سارے ہمارے ہیں. امام حسن بھی امام ہے، یہ بھی ہمارے. امام حسین بھی ہمارے. یہاں تک کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ بھی ہمارے ہیں. یہ سارے ہمارے ہو گئے. تو مرزے کے پاس کیا بچا؟ پھکی. اس کے پاس کیا بچا؟ پھکی. اور یہ بیچ رہا ہے. اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی امام ہیں، ائمہ فقہا ہو، ائمہ تفاسیر ہو، ائمہ سیر ہو، ائمہ محدثین ہو، جتنے بھی یہ امام ہیں یہ سارے کے سارے الحمدللہ ہمارے ہیں. اور مرزے کے پاس کیا ہے؟ صرف پھکی ہے. تو یہ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ آپ کی کتاب، سیرت کے اوپر لکھی جانے والی یہ کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتاب. یہاں پر انہوں نے لکھا کہ اما سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ 3 علم ہے. 3 علم ہے. علم جھنڈے کو کہتے ہیں. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ انہوں نے لکھا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ سیرت کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. یہ
دنیا کی کسی سیرت کی کتاب میں موجود نہیں ہے. یہ سیرت کی کتاب ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ انہوں نے اس بات کو نقل کیا. اس کے علاوہ یہ دوسری کتاب امام جلال الدین سیوطی الرحمہ یہ حافظ الحدیث بھی ہے. اس کے علاوہ یہ مجدد بھی ہے، محدث بھی ہے. یہ کیا لکھتے ہیں؟ الخصائص الکبریٰ کتاب کا نام ہے. انہوں نے بھی یہاں پر اس بات کی تصریح کی کہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرما دیے. میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا. میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے. کہاں کہاں؟ ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر. یہ جناب یہ حافظ الحدیث بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے کئی مرتبہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کی ہے. کون؟ امام جلال الدین سیوطی الرحمہ. آپ نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبہ کی چھت پر. اس کے علاوہ یہ تیسرا حوالہ سماعت کریں. شرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام نیشاپوری الرحمہ محدث ہیں، المتوفا سن 407 ہجری. آپ اپنی اس کتاب میں شرف النبی کے اندر یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے اور دنیا کی تمام لائبریریوں میں اس کے قلمی نسخے جو ہے وہ موجود ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی اس بات کی وضاحت کی. اما سیدہ طیبہ طاہرہ اما سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی تو مجھے مشرق و مغرب کے افق دکھائی دیے. علم لہرائے تھے، ایک علم مشرق اور دوسرا مغرب میں کھڑا تھا. مجھے ایک علم کعبہ کی چھت پہ لہراتا نظر آیا. کتنے جھنڈے ہو گئے؟ 3 جھنڈے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ائمہ سیر نے اس بات کو نقل کیا. اسی چیز کو امام برہان الدین حلبی الرحمہ آپ نے انسان العیون المعروف سیرت حلبیہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت اما سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر. اس کے علاوہ شرف المصطفیٰ جلد نمبر 1 اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈوں کو دیکھا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبہ کی چھت، کعبۃ اللہ کی چھت پر. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں. اس کو نقل کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ نے، ما ثبت من السنہ. یہاں پر وہ پہلے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو بھی واقعات جو ہے وہ نقل ہوئے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے صرف ان پر اختصار کیا ہے جن سے اصل حال معلوم ہو سکے. اس بات پہ ہم نے توجہ رکھنی ہے. آگے فرمایا اور حدیثوں میں سے ہم وہی بیان کریں گے جو حدیث کی کتابوں میں معروف سندوں سے صحیح ہے، جو احادیث کی کتب میں صحیح سندوں کے ساتھ صحیح ہے، ہم صرف اسی کو بیان کریں گے. آپ اسی کے آگے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت سیدہ طیبہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا ہوا؟ اما سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے مشارق ارض اور مغارب زمین کو دیکھ لیا اور 3 جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر تھا. ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر تھا. یہ جو ہم نے دلائل پیش کیے ہیں یہ جناب یہ سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں.
یہ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ کی جو تحقیق ہے اس کی بالکل ہوا نکل چکی ہے. آپ کی تحقیق کی بالکل ہوا نکل چکی ہے. اور یہ جو تم نعرہ لگاتے ہو کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی کا نعرہ لگانے سے پہلے کتابوں کو ہاتھ تو لگا لیتے, ان کو پڑھ تو لیتے, تو پھر تم کو پتہ چلتا کہ یہ جو روایت ہے یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے.